السلام علیکم دوستو، ذرا سوچئے کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی عبادت میں گزار دے، سجدوں میں عمر ختم کر دے، لوگ اسے نیک، پرہیزگار بلکہ ولی سمجھنے لگے، اور پھر آخری وقت میں وہ سب کچھ ہار جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا عبادت کے باوجود انسان برباد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ ایک ایسا حقیقی اور لرزہ دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اصل مسئلہ نیکی کا نہیں، اصل مسئلہ انجام کا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کا نام تاریخ میں برسیسا کے نام سے آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو برسوں عبادت کرتا رہا، پہاڑوں میں تنہائی اختیار کیے رہا، دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے جھکا رہا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس کی دعا کرواتے اور اسے اللہ کا نیک بندہ سمجھتے۔ چنانچہ دوستو، جب شیطان نے یہ دیکھا تو دل میں یہ خیال کیا کہ یہ تو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، یہ آدمی تو عام گناہوں سے نہیں گرے گا۔ تو دوستو، شیطان نے اپنی چال چلی۔ شیطان نے عبادت پر حملہ نہیں کیا دوستو، بلکہ وہ اس برسیسا کے پاس نیکی کے راستے سے آیا اور اس سے کہا کہ ایک لڑکی شدید بیمار ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر تم اس کی دیکھ بھال کرو تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ دوستو، برسیسا نے پہلے انکار کیا، مگر بار بار جب بات ڈالی گئی تو آخر کار وہ مان گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا اس عورت کے ساتھ، اس نے اس کا خیال کیا۔ شروع میں صرف یہ تھا، صرف علاج، صرف ہمدردی، صرف بات چیت۔ پھر آخر میں آہستہ آہستہ تنہائی بڑھی، نظریں بدلی اور دل میں خیالات آنا شروع ہوئے، اور وہ لمحہ آ گیا جس کا شیطان کو انتظار تھا۔ چنانچہ دوستو، وہ برسیسا نامی شخص گناہ کر بیٹھا۔ اب کیا تھا؟ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب خوف نے عبادت گزار کو جکڑ لیا، عزت، شہرت، عبادت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ شیطان پھر آیا اور کہا کہ اگر یہ راز کھل گیا نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہارے اتنے دنوں کی جو محنت ہے، تم نے جو عبادت کی ہے، لوگوں میں اپنی عزت بنائی ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دوستو، پھر وہ گناہ ایک دوسرے گناہ کو جنم دے بیٹھا اور اس برسیسا نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ لیکن دوستو، گناہ چھپ نہیں سکا، قتل ظاہر ہو گیا اور برسیسا پکڑا گیا، اس کو سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو شیطان آخری بار پھر سامنے آیا، اور پھر اب اس نے اپنی چال چلی اور کہا کہ اگر مجھے ایک سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا لوں گا۔ دوستو، برسیسا تو پھنسا ہوا تھا، وہ شخص کہ جس نے ساری زندگی اللہ کو سجدہ کیا تھا، اسی لمحے وہ بندہ شیطان کو سجدہ کر بیٹھا۔ جی ہاں دوستو، شیطان ہنسا اور بولا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور دوستو یوں برسیسا کفر پر مر گیا۔ عبادت، سجدے، سب کچھ ختم ہو گئی۔ اب ذرا رک کر سوچئے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے۔ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ عبادت کی کثرت ضمانت نہیں دوستو، اصل کامیابی ایمان پر خاتمہ ہے۔ شیطان آخری سانس تک وار کرتا ہے، تنہائی میں نفس سب سے خطرناک ہوتا ہے، نیکی اگر غرور بن جائے تو ہلاکت بن جاتی ہے۔ ہاں دوستو، برسیسا نے ساری زندگی اللہ کو سجدہ کیا تھا، لیکن ایک لمحے کی لغزش سب کچھ لے ڈوبی۔ ہم آج نیکی پر مطمئن ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا انجام بھی نیکی پر ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بھی دے اور ایمان پر موت بھی نصیب فرمائے۔